أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ ترجمہ، واو اور قالو انہوں نے کہا، ہازیہی یہ، انعام چوپائے، جانور، بھیڑ بکریاں، گائیں بھینسیں تو تب نہیں تھی، وحرث اور کھیتی، حجر بند ہے، یعنی یہ ممنوع ہیں ان کے خیال میں، یہ کافروں اور مشرکوں کا کہنا ہے۔ واو اور قالو وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، ہازیہی یہ، انعام چوپائے، وحرث اور کھیتیاں، حجر ممنوع ہیں۔ وقالو انہوں نے کہا، ماضی کا صیغہ ہے نا، یعنی وہ اس سے پہلے کہ اللہ قرآن نازل کرتے کہہ چکے تھے، ایسا ہی وہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہے کیوں؟ لا یطمعھا ان کے ذم باطل کے مطابق، ان کے جھوٹے خیالوں کے مطابق، ان کا خیال کیا تھا؟ لا یطعمھا نہیں کھائے گا اس کو، الا مگر وہی، من جس کو نشاء ہم چاہیں گے، مگر وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے کہ وہ کھائے، بزعمہم ان کے خیال کے مطابق۔ واو اور انعام چوپائے کچھ ایسے بھی تھے کہ ان کے مطابق کیا تھا؟ ان کے خیالوں کے مطابق حرمت حرام کر دی گئی ہے، ظہورها ان کی پیٹھیں، یعنی ان پر بیٹھنا، سواری کرنا، وانعام اور کچھ چوپائے ایسے ہیں ان کے خیال کے مطابق، لا یذکرون اسم اللہ کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، نہ ذبح کرتے ہوئے نہ کھاتے ہوئے، وہ خاص بتوں کے لیے، معاذ اللہ۔ افتراء علیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ کہہ تو خود زبان سے رہے ہیں نا، خود پاس سے کہہ رہے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاس سے کہہ کے اوپر سے کہتے تھے یہ شریعت من اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے ایسے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ سیجزیہم اللہ کو یہ بات ایک تو پسند نہیں، دوسرا آرڈر نہیں دیا، تمام کا تمام یہ ان کا اپنا بچھایا ہوا جال اور بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں سیجزیہم عنقریب ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، بما اس چیز کی وجہ سے جو کانوا وہ تھے، یفترون گھڑتے، جو وہ جھوٹ بناتے تھے نا، ان کی وجہ سے اللہ ان کو جزا دے گا، سزا دے گا۔ واو اور قالو انہوں نے کہا، ہازیہی انعام یہ چوپائے، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، یہ چوپائے اور کھیت ممنوع ہیں، یہ سے مراد اشارہ کر کے وہ بولتے تھے یہ چیز، یعنی کہ مقرر کر دیتے تھے نا، فلاں چیز، فلاں کھیت، فلاں جانور، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ممنوع ہے، کوئی نہیں کھا سکتا، مگر وہ جسے ہم چاہیں گے وہ، کیوں بھئی تمہارا چاہنا دین تو نہ ہوا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، ہازیہی انعام یہ چوپائے، وحرث اور یہ کھیت، حجر ممنوع ہیں، لا یطعمھا انہیں کوئی نہیں کھا سکتا، الا مگر وہی، من نشاء جسے ہم چاہیں گے، بزعمہم ان کے
زم باطل کی وجہ سے، ان کے جھوٹے خیال کے مطابق، وانعام اور کچھ جانور ایسے تھے، یہ بھی ان کے جھوٹے خیالوں کے مطابق ہی تھا، کچھ چوپائے ایسے ہیں حرمت حرام ٹھہرائی گئی ہے، ظہورہا ان کی سواری، ان کی پشتیں یعنی ان پر سوار ہونا، وانعام اور کچھ چوپائے ایسے ہیں لا یذکرون کہ نہیں ذکر کر سکتے وہ اللہ کا نام اس پر، یعنی کچھ جانور ہیں ان کی پشتیں حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کرتے، ہاں جی اپنے پاس سے، افتراء علیہ جھوٹ گڑتے ہوئے اللہ پر، سیجزیہم تو اسی وجہ سے اللہ ان قریب انہیں بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا ہے، ایک دفعہ محاورہ ترجمہ سنیے، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہیں کوئی نہیں کھا سکتا مگر جسے ہم چاہیں بس وہی کھا سکتے ہیں ان کے خیال کے مطابق، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پر سواری کرنا حرام قرار دی گئی، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پشتیں حرام کر دی گئی، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، تو عنقریب اللہ انہیں اس کی سزا دے گا یا اس کا بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو وہ جھوٹ گڑتے ہیں، ہمارے پاس جھوٹ باندھتے تھے دنیا میں۔ مشرکوں نے بعض مویشیوں کا حرام کیوں ٹھہرایا، اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ اللہ کے قرآن کی یہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ اپنے ذم باطل میں انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہیں کھائے گا مگر وہی جسے ہم چاہیں گے، ہمارے خیال کے مطابق جو لائق ہوگا اس کے وہی کھائے گا۔ عربوں کی ایک بڑی حماقت یہ بھی تھی کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتوں کے بارے میں بھی بہت ساری بدعات شروع کر لی ہوئی تھی، اور وہ بدعات کیا تھی کہ کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پر بوجھ نہیں لاد سکتے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، کچھ جانور ایسے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کرے زندہ ہوگا تو وہ مرد کھائیں گے، مردہ ہوگا تو وہ سب کھائیں گے، یہ ان کی سب اپنی کہی ہوئی باتیں تھی، یعنی وہ بچہ جو پیدا کرے گا وہ بحیرہ یا سائبہ جانور تھے، اور بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام جیسے انہوں نے نام رکھ کے کچھ جانور مقرر کر لیے تھے، جس کو اللہ کے قرآن نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنائی، مقرر نہیں کی، ان کی خود ساختہ ہے۔ بحیرہ کا مطلب کیا ہے، کان پھٹی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ بت کے لیے خاص کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانور یا پھر ان کی خود ساختہ باتیں۔ پھر اگلی بات، سائبہ کیا ہے، جس کے اوپر سانڈ کو چھوڑ دیا جاتا اس کو سائبہ کہتے، اور وسیلہ اس کو کہتے جو پے در پے زیادہ بچے دیتی تھی ہر سال، اور حام وہ جو زیادہ سارے بچوں کا باپ بن جاتا، ان کو بزرگی کے لیے ان کو بالا تر بنا دیتے، تو خود سے ہی ان کی چیزیں مختص کر لیتے کہ یہ جو ہے اس پر ہم سواری نہیں کریں گے، اس کو کھائیں گے نہیں، اس پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو اوپر سے کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، شریعت، ہم خود سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ایک ناپسندیدہ باتیں کرتے، عمل کرتے، اور اوپر سے اللہ پر ہی جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے، تو ان کے اس جھوٹ کی سزا انہیں ملے گی، اور ان کے کرتوت کی بھی جو یہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا چاہے وہ انعام ہیں، چوپائے ہیں، کھیتیاں ہیں، یا پھر کوئی ہمارے خیالات ہیں، جیسے آج بھی بہت ساری بدعات ہیں، کوئی بھی نکال سکتے ہیں،
ہم خود سے بنا سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ دروازے کے اوپر سے گزریں نیچے سے نہ گزریں، یہ گزرنا ٹھیک نہیں ہے. جھاڑو اس طرح رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یا یہ مرچیں چولہے کے گرد گھما دیں، یہ جلائیں، یہ تم لوگوں کو یہ فائدہ دے گی. یہ خود سے آتا ہے، حدیث میں تو کہیں نہیں نہ آئی. یہ والی چیزیں اس طرح کریں. یہ 40واں ہے، ساتہ ہے، یہ سب خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. آپ خود سے کہہ دیں. اللہ نے تو کہا کہ اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت، اللہ اور اس کے رسول کا دین، کہ بیٹھتے ہوئے سبحان اللہ کہیں. مسجد میں پہلے دایاں پاؤں، باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں، اوپر چڑھتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے، نیچے اترتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے اگر مقرر کر دی ہیں تو ہم خود سے کہیں کہ یہ پاؤں رکھنا تو اس وقت ٹھیک نہیں ہے، یہاں یہ پاؤں آنا چاہیے خود سے. شام کے ٹائم یہ کام نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ ہاں جی، اگر صبح صبح نکلے ہو تو پیچھے سے کسی نے آواز نہیں لگانی، لگا دی تو وہ سارا دن پیچھے کو مڑتا رہے گا، آگے جائے ترقی نہیں کر سکتا. ایسی ویسی باتیں. اگر پہلا گاہک آ گیا ہے تو اس نے پیسے نہیں دیے تو سارا دن ادھار چلے گا. مطلب کہ یہ ہماری خود ذہن کی سوچی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کو دین بنا لیں تو یہ بدعت بن جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.